حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عقد عقدۃ ثم نفث فیها فقد سحر، جس آدمی نے کسی دھاگے، رسی یا بالوں کو گانٹھیں ماری، گرا باندھی اور پھر اس پہ پھونک ماری، اس نے جادو کیا۔ ومن سحر فقد اشرک، جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا۔ ومن تعلق بشیء وکل الیہ، اور جس شخص نے کوئی من کا یا کوئی تویز وغیرہ گلے میں ڈالا، اس آدمی کو اللہ اپنی مدد سے محروم کر کے اس کے سپرد کر دے۔ یہ حدیث پاک کے مخصوص الفاظ۔ اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ساحرین یعنی جادوگر، اور جو جادو کرتے وقت کسی چیز پر، یہ اصل میں پرانے عرب کا دور میں یہ رواج تھا۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تھا، تو اس جادو میں بھی انہوں نے رسیاں لے لیں، رسیوں پہ گرا ڈالتے گئے اور اس کو شرکیہ کلام پڑھ کے پھونک مارتے رہے۔ 7 گانٹھیں دیں اور 7 بار انہیں پڑھ کے پھونکا، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری 2 صورتیں، سورۃ فلق اور سورۃ الناس نازل کی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ پڑھیں یا آپ کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ 7 گرہ لگی ہوئی تھی، تو ان صورتوں کی 7 آیات ہیں۔ آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو ایک ایک آیت پہ ایک ایک گرہ کھلتی گئی، جادو ختم ہو گیا۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی، جادو حق ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور ہو جاتا، اور یہ ہوتا رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو بہت بڑا عروج تھا، یہ لوگ کرتے تھے، حتیٰ کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اثر ہو رہا ہے، قرآن کی 2 صورتیں اس کی تائید کر رہی ہیں، اور پناہ مانگی گئی نا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروں پہ پھونک مارنے والوں کے شر سے بھی خدا کی پناہ۔ تو یہ ایک حق ہے اور حقیقت ہے، ہوتا رہا ہے، اثر انداز بھی ہوتا رہا ہے، دنیا بیمار بھی ہوتی رہی ہے، مسائل خراب ہوتے رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ شرکیہ، غیر شرعی طور طریقہ اور انداز اور کلام۔ اس کا مطلب ہے اچھے کلام میں بھی اثر ہے، برے کلام میں بھی اثر ہے۔ اچھے کلام کا اثر اچھا نتیجہ نکلتا ہے، برے کلام کا نتیجہ برا نکلتا ہے۔ قرآن پڑھ کے اگر، امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں اگر عملیات اور تویزات اسماء الہی کے ہوں، آیات قرآنی کے ہوں، یعنی اللہ کے نام پر مشتمل ہوں یا قرآنی آیات پر مشتمل ہوں، وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ الگ ہے۔ کیوں؟ اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی برکات ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس میں حکمت رکھی ہے۔ اب اللہ کے اسماء جتنے بھی ہیں ہم پڑھیں، ہر اسم کی ایک اپنی برکت ہے۔ جتنے اللہ کے نام ہیں ان کا وظیفہ پڑھیں، ان کا عمل کریں، ان کو ذکر کریں، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ مثلا ہم اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے رزاق، ہم اس کا وظیفہ کرتے ہیں، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اللہ کو جب ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا کو سب سے بہتر رزق دینے والا تو ہی ہے، جب اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو اس کی صفت رزاقیت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے اس نام سے کیوں پکارتا ہے؟ تو شان رزاقیت سے بندے کی طرف جب توجہ فرماتا ہے تو اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح گناہگار آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے غفار، غفور، آدمی اس کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے،
اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ بندہ مجھے گناہوں کا بخشنے والا کہہ رہا ہے، اے اللہ تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا ہے، فلاں کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو انسان گناہ گار پہ ترس آ جاتا ہے، رب کی رحمت بخشش متوجہ ہوتی ہے، گناہوں کی معافی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا ایک نام ہے ستار، عیبوں پہ پردے ڈالنے۔ انسان ہے، غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، اگر کوئی آدمی یا ستارو یا ستارو یا ستارو کا وظیفہ شروع کر دے تو اللہ کی شان ستاریت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ اسی رنگ میں، حدیث پاک میں آتا ہے نا، بندہ مجھے جیسا گمان کرتا ہے میں ویسے پیش آتا ہوں۔ اس کو ہم نے غفار سمجھا، غفور سمجھا، اس نے بخش دیا۔ اس کو رزاق سمجھا، رازق سمجھا، اس نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ اس کو ستار العیوب، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا سمجھا تو اس نے پردے ڈال دیے۔ اس کو رحیم و کریم جانا تو اس نے کرم کر دیے۔ بھی جیسے اس کو ہم گمان کرتے ہیں رب ویسے ہی بندے کو پیش آتا ہے۔ لہذا اگر اللہ کے نام پہ ورد کیا جائے، اللہ کے اسماء لکھے جائیں اور اس میں جو رب کی طرف سے برکت ہے اس کو حاصل کرنے کی نیت کی جائے تو یہ مباح ہے، جائز ہے، درست۔ اسی طرح قرآنی آیات ہیں، ہر آیت کی اپنی برکت ہے، ہر آیت میں اپنا ہی فضل ہے اور اپنے ہی کرم رکھے ہیں۔ اس میں ہزارہ حکمتیں ایک ایک آیات میں اللہ پاک نے رکھ دی ہیں۔ جب آدمی قرآن کی آیات لکھتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے یا اس سے کچھ عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت و حکمت جو اس آیت میں موجود ہوتی ہے وہ اللہ کے بندے کو نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے نصیب ہو، رب اس آیت کی برکت سے نصیب کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، جو آدمی آیت لکھ رہا ہے، اللہ کا نام لکھ رہا ہے، اس کا سارا تصور کیا ہے؟ نام خدا کا ہے، برکت خدا نے دینی ہے، میں نے تو ایک بہانہ ہی کرنا ہے۔ تو تصور کدھر گیا؟ اللہ کی رحمت کی طرف۔ یہاں تک کوئی شرک نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے، کوئی منع نہیں۔ اب اس کو الٹ کر لو، ایسا توحید جس میں نہ کلام الہی ہے نہ اسماء الہی ہے، اپنی طرف سے کوئی نئی زبان ہے، کوئی نئی بات ہے، کوئی ایسا الفاظ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا برے الفاظ میں بھی اثر ہے، اچھے انداز میں الفاظ میں بھی۔ اب مثال لے لیں، آپ آتے ہیں، آپ کی کوئی آدمی تعریف کرتا ہے، ماشاءاللہ منہ کی بات نہیں ہے، آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ کا ماشاءاللہ اچھا اخلاق، آپ کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا، میں نے سنا ہے کہ تم ماشاءاللہ بڑے سخی ہو، کیا خیال ہے؟ یہ چار جملے میں نے بولے ہیں، جس آدمی کو سامنے بٹھا کے اس کے منہ پہ کہہ دے اس کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ من میں سکون اترتا، کیا خیال ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ چار جملے بولے ہیں نا، ان چار اچھے جملوں میں ایسا اثر ہے بندے کے دل میں خوشی باہر آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو سامنے بٹھا دو، کہتے بڑا دیوس ہے، بڑا منحوس ہے، اور تو بڑا ظالم ہے، جابر ہے، تو بہت برا ہے۔ وہی چار جملے بولے، اس کو کیا ہوتا ہے؟ آگ لگ جاتی۔ وہ اتنا برا بناتا ہے، وہ کہتا ہے اس کی پار نہ نکل جاؤ، اس کو جان سے نہ مار دو، یہ مجھے منحوس کہہ رہا ہے، یہ مجھے برا کہہ رہا ہے، مجھے ظالم کہہ رہا ہے، مجھے جابر کہہ رہا ہے، کیا خیال ہے؟ اسی زبان سے ہم نے پہلے چار جملے بولے تو بڑا سکون آ گیا، بندہ خوش ہو گیا۔ اسی زبان سے دوسرے چار جملے بولے، سر میں تو کوئی چیز نہیں نہ ماری، آدمی کو زخم بھی نہیں لگایا، لیکن اندر زخم ہو گیا، تکلیف ہونے لگی۔ او بھائی، اچھے جملے بولے اچھے اثرات ہیں، برے جملے بولے برے اثرات ہیں۔ او بھائی، اگر کوئی قرآن پڑھے، قرآن بولے تو اس کے اچھے اثرات ہیں، اللہ کے اسماء بولیں اچھے اثرات ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی من گھڑت کلام بھی بولے، برے تو برے بولے، شرکیہ الفاظ بولے، شرکیہ کلمات بولے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ برا ہی ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزوں میں اثر موجود ہے۔ اب جو آدمی اچھا لکھے گا اثرات اچھے ہوں گے، نیت اس کی خالص ہوگی، اللہ کی طرف توجہ ہوگی، یہ مباح ہے، جائز ہے، درست ہے، ہو سکتا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المعوذتین آخری 2 سورتوں کا تعویذ بنا کر اپنے شہزادو حسن و حسین کے گلے میں بھی ڈالا۔ آخری 2 سورتوں کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پڑھ کر تلاوت کر کے دم بھی کیا۔ کل میں اپنا ڈوڈا شریف میں بچوں کو مشکوٰۃ شریف پڑھا رہا تھا۔ مشکوٰۃ شریف میں کتاب الجنائز میں بیماری کا باب ہے، عیادت کے مسائل میں یہ باقاعدہ ذکر تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پڑھ کے لوگوں کو دم بھی کرتے تھے۔ زخم والا آ گیا، کوئی مریض آ گیا جس کو چوٹ لگی تھی، زخم تھا، پھوڑا تھا، سرکار دو علیہ وسلم اپنے انگلی مبارک پہ لعاب لگاتے، لعاب لگا کے مٹی لگاتے، مٹی لگا کے اس زخم پہ رکھتے، زخم پہ رکھ کے اس پہ کلام پڑھتے، ہاتھ اٹھاتے، اللہ پاک شفا تھا، لعاب دہن لگاتے، کچھ پڑھ کے اس کو لیے اگر کوئی بیمار ہوتا نا، سخت بخار ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، ہاتھ پھیرنے سے اس کی برکت سے، ہاتھ مبارک کی برکت سے بخار اترے۔ صحابہ کرام سرکار دو علیہ وسلم سے یہ عمل کرتے اور کراتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ہاتھ پھیرنے میں بھی اثر ہے، تھوک مبارک میں اثر ہے، اچھا پڑھنے میں بھی اثر ہے۔ تجھے یہ کس نے دیا؟ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر سارا گمان اللہ کی طرف ہو، خیال اللہ کی طرف ہو، کرنا رب نے ہے، ہم نے تو اس کے نام کا، اس کے قرآن کا، اس کی آیات کا بہانہ کرنا ہے، وسیلہ بنانا ہے، اللہ پاک نے سبب لگا دینا ہے، تو یہ سارا ایمان ہے، یہ سارا دین ہے، یہاں تک کوئی منع نہیں۔ اب تعویذ بھی پائے جا رہے ہیں قرآن کے ہیں، قرآن سے صرف برکت حاصل کرنے کے نیت سے، شفا حاصل کرنے کے، قرآن خود شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں اور کافروں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اب وہ نہیں ڈالتے، ہم ڈالتے ہیں، ہمیں شفا ملتی ہے، ان کو نقصان ہوتا ہے، تو یہ تاثیرات ہوتی ہے۔ امام طیبی نے اسی بات کو تشریح کیا ہے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گرا لگائے، پھونک مارے، یہ جادو، تو جو جادو کرے گا وہ شرک کرے۔ اب جادو کی کیٹیگری میں نے بتا دی، اگر جادو کیا ہے برا، کلام برا، الفاظ برے، نتیجہ برا، تو یہ حرام ہے، یہ شرک۔ اگر اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نام ہے، تو یہ دین ہے، مباح ہے، جائز ہے، درست۔ دوسرا جملہ حدیث پاک کا تھا وَمَن تَعَلَّقَ بِشَيْءٍ وُكِلَ إِلَيْهِ، جو آدمی کوئی چیز منقا تعویذ، کوئی چیز گلے میں لٹکاتا ہے، اللہ اس کو اس کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی اپنی رحمت روک لیتا ہے، مدد روک لیتا ہے، اس بندے کو کہتا پر تو اسی پہ بھروسہ کر لے، پھر تو اسی کے سپرد ہے، یہ تجھے شفا دیتا ہے نہیں دیتا کیا؟ اس کا مطلب یہی ہے۔ اگر شرکیہ کلام کا تعویذ لکھیں گے اور سارا اعتماد تعویذ پہ کر کے بیٹھ جائیں گے، بس اس نے مجھے بچا رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر تو اسی کے سپرد ہے، یہ تعویذ جانے اور تو جانے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں نام خدا کا ہے، آیات قرآن کی ہیں، اللہ نے اس کا صدقہ میرا کام کر دینا ہے، تو ارادہ، نیت، خیال، عقیدہ سارا خدا کی مدد کی طرف ہے، یہاں تک کوئی شرک نہیں۔ لہذا ہر وہ حدیث جن میں ان چیز سے منع کیا گیا ہے، اس سے مراد شرکیہ اور برے کلام اور بری باتوں کا ذکر ہے، برے ارادے کا ذکر ہے، برے جادو کا ذکر ہے، نقصانات کا ذکر ہے، اس لیے وہ منع ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے، وہ شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، وہ اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب بھی ہے، اس کا تعلق کسی دین سے نہیں ہے۔ اگر قرآن اور احادیث کے تحت ہے، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے۔ احتیاطی جملہ کہہ دیتا ہوں، اس کے جائز ہونے کے باوجود، بہتر ہونے کے باوجود، اگر کوئی آدمی خدا پہ مزید توکل کرتا ہے کہ میں نے یہ بھی نہیں کرنا، یہ اس سے بھی افضل، یہ اس سے بھی مکمل اور کامل یقین خدا کی ذات جب کرنا ہی اس نے، اگر اس پہ ہی بھروسہ کر لے تو اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو لہذا جو بہتر کوئی سمجھتا وہ کرنا، جس میں عیب ہے، کمی ہے۔